خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے آئے خدا کے فضل خدا کے دیکھو خدا کے فضل خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں ہمیں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہو جیسے مرتبہ اعلیٰ ہو جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں ہو تسلی دی غلاموں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت
دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے، غوث پاک کا دشمن اللہ کا پیارا پیارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ہماری لاج ہماری لاج بہت اچھی راہ میں جا رہے ہیں یعنی بھائی اللہ آپ کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غور سے سننا بھائی بہت غور سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے آپ کا ایک مشہور قصیدہ ہے مشہور کلام ہے اسے قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں اس کا یہ شعر ہے کہ سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصیدہ ہے جسے قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں اس کا یہ مشہور شعر ہے مریدی لا تخف اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَالِي مریدی لا تخف اللہ ربی وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَالِي یہی ہے نا اس شعر کا مطلب ہے یہ عربی زبان میں ہے شعر اس کا ترجمہ ہے مریدی لا تخف اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کیا ہوگا مریدی لا تخف اے میرے مرید تو مت گھبرا مت ڈر اے میرے مرید تو مت ڈر اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے نہیں کہا اللہ میرا رب یعنی وہ میری ربوبیت اس انداز سے کرے گا مجھے راضی کرنے کے لیے میرے مریدوں کی مغفرت فرما دے گا اس طرح وہ میری ربوبیت کرے گا سبحان اللہ میری اقتضا کو پورا کرے گا مریدی لا تخف اے میرے مرید مت ڈر اللہ ربی اللہ میرا رب ہے وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَالِي اور جو چاہے تو کر فَالْإِسْمُ عَالِي میرا نام بلند ہے میرا نام فَالْإِسْمُ عَالِي تو اب یہ شعر جو ہے اس میں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے
کہ اے میرے مرید نہ دنیا کی کسی مصیبت سے گھبرا، نہ آخرت کی کسی پریشانی، الجھن، تکلیف، مصیبت سے گھبرا۔ دنیا اور آخرت میں تو میرا مرید ہے تو دنیا اور آخرت میں میرا رب میری ربوبیت کرنے کے لیے، میرے اقتضاء کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تجھے بخش دے گا، ہر مصیبت سے بچائے گا، آخرت میں کی مصیبتوں سے بچائے گا، تو مت گھبرا۔ تو اب یہ شعر لے کے، یہ شعر بلا شبہ امید افزا شعر ہے، اس شعر پر ہمارا یقین ہے غوث اعظم ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، دنیا کی بھی ہر الجھن سلجھائیں گے، آخرت میں بھی ہر پریشانی سے نجات دلائیں گے۔ ہمارے پاس عمل ہے ہی کیا؟ ہم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ قابل ذکر عمل ہے، خدا کے معیار پر پورا اترنے والا عمل ہے۔ ایک وقت کا وضو بھی اللہ ہی جانے ہم نے صحیح طور پر کیا یا نہیں، ایک سجدہ بھی اللہ ہی جانے ہم نے اللہ کو پسند آنے والا کیا یا نہیں۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ غوث اعظم کی نسبت کی سے ہم جنت میں جائیں گے، نسبت یہاں بھی کام آ رہی ہے، آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی، یقین ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن ہم گناہگاروں کو وہ پال رہے ہیں، بڑی شان سے پال رہے ہیں، اور وہاں بھی پالیں گے بڑی شان سے۔ یہ صحیح ہے کہ غوث اعظم کی دامن کی نسبت یہاں بھی کام آئے گی، آ رہی ہے وہی ہمارا ناقص ایمان، ہمارا عمل ہے ہی کیا ہے، یہ کیا عمل ہے؟ جو بھی عمل ہے وہ گناہ ہے، گناہ ہے، ہر نظر ہماری گناہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کیا ہے معلوم ہی نہیں ہم کو، عمل کیا ہے معلوم ہی نہیں، تو کیا عمل کیا کریں گے؟ علم دین حاصل کیے بغیر آدمی گناہ تو کر سکتا ہے، نیکی نہیں کر سکتا۔ ہمیں کون سا کیا مسائل معلوم ہے شریعت کے، کیا عقائد معلوم ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ عمل تو ہے ہی نہیں لیکن جی رہے ہیں، شان سے جی رہے ہیں ان کی نسبت کے صدقے میں، اور وہاں بھی جئیں گے انشاءاللہ، خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ ان کی نسبت کے صدقے میں، شان سے جئیں گے انشاءاللہ ان کے کہلانے کی وجہ سے۔ اپنی جگہ صحیح ہے، برے ہی نہیں ان کی نسبت کے طفیل میں، بھلے ہی نہیں ان کی نسبت کے طفیل میں برے بھی بخش جائے، بھلے ہی ان کی نسبت کی وجہ سے بخشے جا رہے ہیں، اس کی نسبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ جن کے پاس عمل ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بخشے جائیں گے دامن غوث کے وجہ سے۔ تو گناہگار کیسے بچیں گے؟ ان کے پاس تو عمل کا سرمایہ ہی نہیں۔ یہ اپنی بات صحیح ہے کہ گناہگاروں کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ غوث اعظم کا میں موجود یہاں بھی کام آئے گی، نسبت وہاں بھی کام آئے گی۔ میں قادری ہوں، چشتی ہوں، میرا پیر چشتی ہے، قادری ہے، تو میں اس کا مرید ہونے کی حیثیت سے میں چشتی ہوں، قادری ہوں، عامری ہوں، اس لیے چشتی ہوں، قادری ہوں۔ غوث اعظم سے تعلق ہے میرا، یہ تعلق بیکار جانے والا نہیں، پوری امید، لیکن مریدی کہا غوث اعظم نے، میرے مرید غوث اعظم کا کیسا ہوتا ہے؟ 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، بالغ ہو کے 40 سال کی زندگی گزار لی، ایک وقت کی نماز نہیں، سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، بیپار میں ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اس سے حسد، اس سے حسد، اس سے حسد، اس سے حسد، سب سے خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ زبان کھولتا ہے تو بیوی کی دل آزاری، ساس کی دل آزاری، خسر کی دل آزاری، مشورہ دیتا ہے تو برباد کرنے کا مشورہ دیتا ہے، یہ کام مت کرو، یہ کرو، وہ کام کرتا ہے دیوانہ، اس کی بات سن کے برباد۔
میں سنی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں. مرید غوث اعظم کیسا ہوتا ہے؟ بھائی بادشاہ کا بیٹا بھیک مانگے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بادشاہ کا بیٹا بھیک مانگ سکتا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا ہے کسی جھونپڑی میں چوری کر سکتا ہے؟ جھونپڑی والوں کی چوری کر سکتا ہے؟ فقیر کا مال چرا سکتا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ کا بیٹا ہے جی، کسی سے قرض مانگے ہو؟ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کی چال بھی ہوتی ہے نا، اس کے لچھن بھی ہوتے ہیں نا، اس کا کردار بھی ہوتا ہے نا. تم غوث کے مرید ہو، اس کے کتنے فرائض معلوم نہیں. جانوروں غوث کا مرید ایسے ہی ہوتا ہے. غوث کا مرید غوث کا مرید تو میرے شاہ کمال ہے. غوث کا مرید تو غوثی شاہ ہے. غوث کا مرید تو خواجہ فقیر نواز ہے. غوث کا مرید غوث کے کتنے فرائض معلوم نہیں. خلیفہ آج چلیے 30 سال سے شرم نہیں آتی. غوث کا مرید میں چشتی ہوں، قادری ہوں. قادری ایسا ہی ہوتا ہے. کنڑ زبان جس کی مادری زبان ہے، کنڑ میں بات کرے تو جواب مجھے آتا نہیں نا کنڑ بولتا. کنڑ بولنے والا کنڑ بولتا ہے نا بھائی. تو مرید غوث اعظم کیسا ہوتا ہے؟ غوث اعظم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلا ہوا، غوث اعظم کے طریقے پر چلنے والا، غوث اعظم کو راضی رکھنے والا. غوث اعظم کس سے راضی ہوں گے؟ بے نمازی سے. رسول اللہ جس سے ناراض ہے اس سے غوث اعظم راضی ہوں گے. خدا جس سے ناراض ہے اس سے غوث اعظم راضی ہوں گے. تیرا منہ خالی بولے گا. میں خالی ہوں بولنا تو پھر عامل کریمہ شخص. تو لچا، لفنگا، شوہدا، گنڈا، چور، اچکا، بدنظری کرنے والا، ادھر کا ادھر لگانے والا، ادھر کا ادھر لگانے والا، لوگوں کو لڑانے والا، محبتوں کا دشمن. قطاع الطریق میں تیرا نام صفحہ اول میں. جو کردار ڈاکوؤں اور ہزنوں کا، شرابیوں کا، کفار کا، وہ تیرا کردار، وہ تیری زندگی. غوث اعظم کا مرید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم کے کام بھی کرے گا نا. وزیر اعظم ہے پیٹرول بنک میں پیخانے صاف کرتا ہے. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. تیرا ایسا ہی کام ہے نا. تو مرید غوث اعظم بول رہا ہے. تو کام کر رہا ہے فرعون کے قارون کے نمرود کے. تو مرید غوث اعظم کیا تماشا ہے یار. مرید لا تخف کس سے بول رہے ہیں؟ اے میرے مرید جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، جماعت نماز 5 وقتہ ادا کرتا ہے، درود شریف کا ترانہ زبان پر ہے، حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، عشق رسول سے مجبور کرتا ہے کہ کبھی خلاف شرع کسے کہا مرید؟ مرید کون؟ مرید لا تخف کون؟ تمہیں گاڑی کا صفایا کر دیں، صبح ہی اٹھتے ہی کام ہے، پینٹ شرٹ پہن لے کو، پتا کو نکال لے کو، ٹائی لگا لے کو. قادری بخشو میاں قادری، نقشبندی بھی وہیں، سہروردی بھی وہیں. اس کی صورت کیا؟ گدھا خود کو میں بولتا ہے کہ میں براق ہوں تو کیسے مان لیں بھائی؟ کہاں براق کہاں گدھا ہے؟ تو خیر عرض کر رہا تھا تو مریدی فرمایا میرے مرید حضور کا، حضور غوث اعظم کا مرید کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کا شاگرد کیسے ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ میرے شاگرد کیسے ہیں؟
جیسے ہے نا جو میں بولتا ہوں بولتے ہیں نا مرید غوث اعظم کیسا ہوگا کہ غوث اعظم کا مرید ایسا ہوتا ہے پابند شرع ہوتا ہے شریعت کے سانچے میں ڈھلا ڈھلا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے بات سمجھ میں ہے اسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ہے مرید ہے انہیں خود نہیں بولتا ہوں انہیں بولتا ہے مرید غوث اعظم ان کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لیتا یہ تو بندگان خدا تو یہی ہے ہمارے ہاتھ میں دامن ہے دیکھو یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہمارا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا غوث اعظم کا دامن بولے تو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم کا دامن ہے آپ تک آیا ہے بغداد سے ہوئی ہاں سبحان اللہ اتنا لمبا دامن ہے کیا جی مطلب دامن دامن کیا سب ناچ رہے ہیں کیا دامن دامن کا مطلب سمجھو ایک اصطلاح ہے وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ دامن بولتے یہ دامن ہے غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا وہ ان کے زمانے میں دامن تھا ان کے حیات ظاہری کے زمانے میں تھا یاد رکھو دامن سے مراد نسبت غوث اعظم سے نسبت نسبت کسے کہتے ہیں نسبت کسے کہتے ہیں تعلق ریلیشن کنیکشن تعلق بہت غور سے سننا تعلق مع الطرفین دونوں طرف سے تعلق آپ لوگ آپ اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دو چھوڑ دو کچھ مت کرو اب میں نے پکڑا یہ ہاتھ کچھ بھی نہیں کر رہا یہ تعلق نہیں یہ تعلق مع الطرفین نہیں یک طرفہ تعلق ہے بہت غور سے سبحان اللہ یہ ہاتھ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے مثال اب یہ آپ کچھ مت کریں حرکت مت بس چھوڑ دیں ہاتھ تو اب یہ جو ہے تعلق مع الطرفین نہیں دو طرفہ تعلق نہیں دونوں طرفوں سے تعلق نہیں دونوں طرفوں سے تعلق نہیں دونوں جانب سے صرف یک طرفہ تعلق ہے یہ میں نے پکڑا ہے اسے اس نے مجھے پکڑا نہیں اسے نسبت نہیں کہتے اب آپ بھی پکڑیے گھٹ پکڑیے میں دباتا ہوں آپ بھی دبائیے یہ تعلق مع الطرفین ہے اس ہاتھ نے بھی اسے پکڑا ہے اس ہاتھ نے بھی اس ہاتھ کو پکڑا دونوں جانب سے تعلق یہ ہے نسبت وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں مرید کو مریدی 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 ان کی توجہ برابر ہے ہماری بھی توجہ ہونا یا شیخی یا شیخاہو یا شیخاہو یہ پیر اعظم اے پیر دستگیر پیران پیر میرے پیر میں میرا پیر کہاں ہے دادا پیر میں کون ہے تم ہی تو ہو غوثی پیا میں کون ہے تم ہی تو ہو آجن پیا میں کون ہے تم ہی تو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان کی بھی توجہ ہماری بھی توجہ سمجھے نا ان کی طرف سے عطائیں خدا سے دعا کریں مولا میرے مرید کی لاج رکھے اسے نیک بنا دے یہ بہت برا ہے اسے نیک بنا ان کی دعائیں ہیں ان کا فیضان ہے ان کی توجہ ہماری طرف سے بھی ان کے ارشادات پر عمل میرا یہ سمجھ سے غوث اعظم ناراض ہوا میری زندگی غوث کے در کا صدقہ ہے وہ نواز رہے ہیں ان کی نوازش لے کے ان کی دی ہوئی زندگی ان کے در سے بٹنے والی زندگی خوشیاں لے کر میں انہی کو ناراض کروں گناہ کر کے بے نمازی بن کر تو دونوں طرف سے تعلق ہونا یہ تعلق مع الطرفین کو نسبت کہتے ہیں اس نسبت ہی کو دامن کہتے ہیں غوث اعظم کی نسبت کو غوث اعظم کا دامن کہتے ہیں وہ بھی ان کا کام کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں فیضان دے رہے ہیں توجہ ان کی ہے ہمیں بچا رہے ہیں اپنے تصرفات اپنے کرامات کے ذریعے ہماری پریشانیوں سے بچا رہے ہیں سے بچا رہے ہیں ورنہ کتنے کووڈ کے نظر ہو جانا تھا سب بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا دیکھ رہا ہوں تو کچھ ایکٹیویٹی کا اثر نہیں پہلے سے زیادہ آواز تیز کا سب ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کا وہ اپنی نسبت نبھا رہے ہیں میں پکڑ کے دبا رہا تھا
یہ نہیں پکڑ رہے، اس کے بعد یہ بھی پکڑ کے کر رہے ہیں. ہماری طرف سے بھی قادریت کیا کہہ رہی ہے، تعلیمات غوث اعظم کیا، اس پر عمل کرنا. یہ تعلق مات کرتا ہے. اچھا اب ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم تو اپنا کرم کر رہے ہیں، یہ ان کی نسبت کا کام، وہ اپنی نسبت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. ہم اپنی نسبت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کا کچھ کام کر رہے ہیں. خود بے نمازی دوسروں کو بول رہے ہیں کہ آج ہی نماز روزہ جی مریدی لا تقدی ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں. ہم کچھ مریدی کا حق ادا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں ہم بھی بے شرف. ارے بھائی جلدی بولو نا، کیا کر رہے ہیں؟ جو جیسا کرنا ویسا تو نہیں کر. کیا رہے کیا کر رہی تمہیں کر رہی تو شیروانی پہلے کو جو بھی کر رہی بھائی آپ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. کیا تم کو غوث اعظم کا مرید کیسا بنا دیا، کون بنا دیا؟ تم کو پیرانے پیر مرید سمجھ نہیں کیا؟ ارے بھائی سوال کا جواب دو. کچھ بھی بے علمی مت رہو، خلیفہ کو علم نہیں ہے. تمہیں کیسا بولتے ہیں غوث اعظم کا مرید نہیں؟ بول سکتے کیا؟ ہم نہ خود کو میں غوث اعظم کا مرید ہوں بولنے کی اجازت ہے کیا؟ اجازت ہے؟ نہیں اجازت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجازت ہے. ہم ہم جیسے مرید ہونا ویسے نہیں، لیکن مسلمان تو ہیں، کافر نہیں ہے نا. ہم اپنی مریدی کا حق ادا کر رہے ہیں نا. آپ سمجھ میں آیا؟ غوث کو غوث مان رہے ہیں نا، یہ عمل ہے نا، یہ حقیقت عمل ہے. بیکار چیز ہے کیا؟ اس اعتبار سے تو ہم نے پکڑا ہے دامن. بات طرفین ہے، بالکل نہیں ہے. نہیں اسی کو شاید گرامی شاہ صاحب نے کہا جیسا ہونا چاہیے مرید ویسے چہرے پر تو ہے نا. خلافت بھی ملی ہوئی ہے نا، نماز کے بھی پابند ہے نا. صاحب کیا بے نمازی ہیں؟ نہیں. تو یہ سب جتنا بھی ہم کر رہے ہیں یہ مرید ہے، لیکن مکمل طور پر مرید بننا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ہم غوث کے مرید ہیں، خواجہ کے مرید ہیں، بلا شبہ ہیں. کیوں؟ اور مرید جو ہمارا پیر ہے ہم تو مرید کہلانے کے قابل نہیں، وہ تو غوث اعظم کا مرید ہے. تو غوث و خواجہ کا آئینہ بنا ہوا ہے. تو یہ محبت امن نہیں ہے کیا؟ اللہ والوں سے، غوث اعظم سے، خواجہ اجمیری سے، عامر پیا سے، اللہ والوں سے، امام اعظم سے جو محبت ہے، اس محبت کو کیا کہتے ہیں؟ اس محبت کو کیا کہتے ہیں؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت. عبادت ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے یہ غلط بات ہے، روزہ نہیں رکھتے یہ غلط بات ہے. پرواہ نہیں ہے. کیوں کہ کسی نے بتایا نہیں ہے. ہمارے تو چچرے بھی دادا بھی ایسا مرے، ایسا کر لے تو 90 پر 8 سال میں مرے، چچا بھی ایسے تھے، بابا بھی ایسے تھے، سب بھی باہر ہی جیسا تھا. تو انہوں سمجھے کیسا ہی ہے. نہیں بابا ان کو معلوم نہیں تھا، وہ تو گئے. اب تم ایسے اچھے بن جاؤ کہ تمہاری دعا سے ان کی بھی مغفرت ہو. سمجھ گئے آپ؟ اتنی باتیں بتائیں کامل مرید کہلانے کے قابل ختم نہیں ہوتا. یہ قوالی سننے میں لگے ہیں، یہ بھی قوالی ہے. اور پیر کو کیا بولتے معلوم؟ پیر کو کیا بولتے معلوم؟ خوال معنوی. خوال معنوی، باطنی خوال. یہ تعلیمات جو دیتے ہیں پیران سلسلہ، خال صحیح جو سکھاتے ہیں، ہمارے اصطلاح ہے. وہ کئی کو خوال بولے اصطلاح ہے بھائی. اصطلاح میں کئی کو بولے لا مشاہدہ فی الاصطلاح.
مفتی صاحب سمجھتے ہیں کہ پیر کو خوال معنوی کہتے ہیں، مطرب معنوی کہتے ہیں، مطرب معنی سے سن نغمہ خال صحیح، اور وہ جو ارشاد کرتا ہے اسے خوالی کہتے ہیں، نغمہ کہتے ہیں، خال صحیح. یہ سب باتیں تعلیمات کی ہیں، تعلیمات کی دیتی ہیں. ہاں چلو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. بھی ہونا ڈر بھی ہونا. یہاں تو لا تخف کر کے شیخ نے فرما دیا. اس غوث اعظم کے ارشادات پڑھیں. میرا ایک پروگرام ہوتا ہے، کلپس بھیجتا رہتا ہوں میں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، وہ پڑھو، ان کے خطبات پڑھو، کیا فرما رہے ہیں وہ معلوم ہوگا آپ کو. شفا محبت کی وجہ سے ضرور ہوگا. خوف کا یہ تقاضا ہے. اللہ عدل فرمائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک گناہ ہے صغیرہ کی وجہ سے جہنم میں پھینک سکتا ہوں. لہذا ہمیں یہ میں خوف کی بات بھی سناتا ہوں، امید کی بات بھی سناتا ہوں. دونوں باتیں ہونی چاہیے. ایک بات پکڑ لیے، دوسری بات چھوڑ دیجیے. غلط ہے. مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے
میرا کہ ہے بے کرم مجھ پر کیا کرے میرا کہ ہے بے کرم مجھ پر خدایا رحمت غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا دشمن غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول قادری سو جان سے قربان مرشد پر قادری سو جان قربان مرشد پر قادری سو جان سے قربان قادری سو جان رضائے عامری سو جان سے قربان عامر پر رضائے عامری سو جان سے قربان عامر پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بنایا غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بنایا غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بنایا غوث اعظم کا رضائے عامری سو جان سے قربان عامر پر رضائے عامری قربان سو تن عامر پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے خالق مجھ کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت عالمی کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا سایہ غوث اعظم کا غوث کی وجہ سے اللہ کا پیغام ہے سبحان اللہ. اور خصوصاً جو قادری سلسلے والا ہی نہیں قادری گھرانے والا ہے. ہم سب غوث اعظم کی نسل کے قادری ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم کے سلسلے کے قادری ہیں. یہ
غوث اعظم کے سلسلے کے قاضی ہیں، یہ غوث اعظم کے سلسلے کے قاضی ہیں، میں غوث اعظم کی نسل سے نسل سے تعلق رکھنے والا قادری ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے، غوث اعظم کا خلیفہ ہوتا ہے، بھائی مرد خلیفہ ہوتا ہے۔ تو میں پیدائشی پیر ہوں، وہ پیدائشی جو ہیں وہ غوث اعظم کے مرید ہیں، غوث اعظم کے خلیفے ہیں، پیدائشی پیر ہیں، پیدائشی پیر ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں۔ حضرت نوری پیا کا دامن نہ تھامتے بھی تو غوث اعظم کے مرید ہیں۔ بھائی بس سلسلے کے قادری ہیں جو غوث اعظم کی نسل کا ہوتا ہے، حسن الحسین جعفر الجیلانی غوث اعظم کی نسل سے جو ہوتا ہے وہ خاندانی قادری ہوتا ہے، بولتے پیرا پیرا تو عرض کر رہا تھا جو بھی قادری نسبت بھی رکھتا ہے سلسلے سے اصلاً قادری ہے، کبھی اس کا دل نہ دکھانا، اس سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، وہ کچھ مدد چاہے تو مدد کرنا، وہ کچھ کہے تو کرنا، خلاف شرع اگر وہ کہے تو اس بات پر عمل نہیں کرنا، خلاف اصول طریقت وہ کہے تو اس بات پر عمل نہیں کرنا، لیکن اس کو بحث نہیں کرنا۔ لہذا نسبت کی وجہ سے ہم ہر قادری کا احترام کرتے ہیں اور ہر میں خود غوث اعظم کی نسل سے ہوں، جو بھی غوث اعظم کی نسل سے ہے وہ میرے سلام کو پر میں اگر اس سے نفرت کروں گا اللہ بچائے اور کیا عرض کر رہا تھا میں، غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 مَوْثِقًا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 بار وعدہ لیا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، یہ بولتے بولتے ذہن کہیں اور چلے گا پرسوں وغیرہ میں میرے بیان نہیں بات تھی، لیکن اسی طرح بات چلی بولتے بولتے یہ اس سے سمجھیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں میں نے اللہ وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ رَبِّي 70 مَوْثِقًا، الفاظ مجھے ہو سکتے او کما قال الغفور، میں نے اپنے رب سے 70 بار وعدہ لیا، رب لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے اس وعدہ خلافی نہ کرنے والے اللہ سے یہ وعدہ بستا نا، یہ فرماتے میں نے 70 بار یہ کیا بتاتی ہے شان محبوبیت، محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے منشا، میں نے اپنے رب سے 70 بار وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کس بات کا لیا وعدہ، اللہ یموت مریدی الا علی التوحید والاخلاص والایمان، کہ میرا مرید مرے گا توحید کے عقیدے پر مرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا چاہیے، میرا مرید اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرضی چلا نہیں ہوا وہ پوچھنے میں آ جائے گا تو کیا اللہ
بابا عمل پر کبھی ناز مت کرو، عمل کرو اور بولو عمل پوچھت نہ کو مولا، بغیر حساب کے جنت میں بغیر حساب کے، ہاں عمل کر کے حساب دے کر جنت میں جانا تو غوث کا دامن تھامنا نہیں، بغیر حساب کے جنت میں جانا تو غوث کا دامن تھامنا۔